صبر جا کے جہاں پہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے وہاں سے اس شخصیت کا نام گرامی شروع ہوتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ آج آپ کو بہت کچھ سننے اور سمجھنے کو ملے گا، ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ معاملہ یہ ناظرین کہ آج ہمیں ذرا سی اگر تکلیف پہنچ جائے، بہت عام سطح کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، اگر ذرا سی ہمیں تکلیف پہنچ جائے تو ہم بلا اٹھتے ہیں، سختی بڑھ جائے تو ہم زبان سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور اگر آزمائش طویل ہو جائے تو معاذ اللہ کفر تک چلے جاتے ہیں، یعنی شکران نعمت چھوڑ کر کفران نعمت شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری تکلیف تو ناظرین کیا ہی تکلیف ہے، اور ہمارا صبر تو کیا ہی صبر ہے۔ آئیے ذرا چلتے ہیں اس اول العزم اور عظیم المرتبت نبی کی بارگاہ میں، جو صبر و شکر و استقامت و رضا کا مجسم پیکر ہیں، جو شیطان کے چیلنج پر رحمان ہی کے بن کر کھڑے رہے، جو رہتی دنیا تک صبر کا سمبل ہے، صابرین کی ڈھارس ہے اور شاکرین کا فخر ہے کہ جب جب صبر کی بات ہوگی تب حضرت ایوب علیہ السلام کی بات ہوگی، یعنی صبر ایوب علیہ السلام کی بات ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ناظرین کا مقام وہ مقام ہے کہ جن کو خود رب کائنات صابر پاتا ہے، جن کو رب کائنات اچھا بندہ پکارتا ہے، جن کو رب کائنات اپنی طرف رجوع کرنے والا فرماتا ہے، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمپیریزن اس میں ناظرین ہو بھی نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کسی شخص کو اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر صابر کہیں، اچھا کہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی نہ ہو۔ لیکن جسے اللہ اچھا ہونے کی سند دے، جسے اللہ اپنی بارگاہ سے رجوع کرنے والا کہے، جسے اللہ صابر ہونے کا تمغہ دے ناظرین، تو پھر ساری کائنات مل کر اسے صابر پکارتی ہے اور رہتی دنیا تک اس کی ہستی صبر کا استعارہ بن جایا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قوم حوران کی طرف مبعوث فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ قوم بنیادی طور پر ملک کے شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے، آپ کو پتہ ہے تاریخ میں یہی تمام باتیں آتی ہیں کہ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار ان گنت مویشی تھے، لا تعداد نوکر چاکر تھے، اور زرعی زمینیں بھی موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام تاجر بھی تھے اور تجارت کا سلسلہ آپ کا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد سے بھی نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے، اصحاب کی تعداد بھی آپ کے پاس کافی تھی، یعنی آپ علیہ السلام انتہائی کبیر تھے، انتہائی امیر کبیر تھے اور بڑے صاحب و ثروت تھے۔ بات یہ ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا۔ اب آزمایا کیسے؟ یعنی آزمایا یوں بھی کہ تاکہ بعد والوں کے لیے آپ ایک مثال بنے کہ صبر کیا کیسے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ جو آنے والے ہیں وہ آپ کی صبر سے کچھ مثال بھی پکڑیں اور یہ بھی سمجھیں کہ صبر کے راستے پر چلا کیسے جاتا ہے۔ آخر ناظرین آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، آپ علیہ السلام کا سب مال و متاع چھن گیا، تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے، آپ علیہ السلام شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے سوائے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے۔ آپ کی آزمائش ناظرین انتہا کو پہنچی اور قریب روایتیں بتا دی ہیں 18 برس پہ محیط تھی، یعنی اب ذرا سوچئے کہ آج ہم 18 برس تو کیا 18 ماہ کی آزمائش پر تڑپ جاتے ہیں۔ 18 ماہ تو چھوڑیے صاحب، 18 ہفتوں کی ہم آزمائش کو برداشت کرنا مشکل سمجھتے ہیں، یعنی اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ 18 دن کی بھی اگر آزمائش ہم پہ آ جائے ناظرین تو ہم پہ وہ بھاری محسوس ہوتی ہے، ہم اچھل کود شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مگر قربان جائیے حضرت ایوب علیہ السلام پہ کہ انہوں نے ہر آزمائش پر صبر کیا اور صرف اللہ سے ثواب کی توقع رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ مال اور دولت اور اہل و عیال آپ کو عطا کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یہاں تک ناظرین یہ بات آپ کو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرما
فرماتا ہے، اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہے، بلکہ یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات سمیٹ رہا ہوں، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔